اللہ کریم نے چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، فرمایا بے شک اللہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بری بات کو بیان کیا جائے، عیبوں کا اعلان کیا جائے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ من القولی، کسی بات میں سے بھی کوئی بری بات بیان کی جائے، کوئی ایسا قول بیان کیا جائے جو برا ہو، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر زیادتی ہوئی ہو، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس چیز کا اعلان کر کے بتائے، کہ وہ اعلان فرما کے کہے کہ ہاں اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ بلا وجہ قیاس ارائیوں پر، بری باتوں پر وہ اعلان نہ کرے، اور اگر اس بات کا تعلق معاشرتی طور پر لوگوں پر نہیں پڑ رہا اور کسی ذات کا وہ ذاتی فعل ہے اور اس غلطی کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو پھر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کریم میں فرمایا ہے کہ کسی کا ایک عیب تم دنیا میں چھپا دینا، رب کریم تمہارے 70 عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ لیکن الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو اور جس نے زیادتی سہی ہو اور جس کو پتہ ہو کہ اگر میں یہ ظلم سہوں گا اور میں اس کا چرچا نہیں کروں گا تو یہ ظلم آگے بڑھے گا، آگے پھیلے گا اور لوگ بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، تو پھر وہاں پر خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہاں پر بولنے کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر حق بیان کر اور سچ بیان کر، تو کھڑا ہو جا اور کہہ کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام بندے کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا۔ اس بات پر بادشاہ کے بیٹے کو سکی محسوس ہوئی تو اس نے اس غریب کے بیٹے کی کمر پر کوڑے مارنا شروع کیے اور بہت زیادہ کوڑے مار کر اس کا حسد، اس کی جلن ٹھنڈی ہوئی، ختم ہوئی تو غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا ہم نہیں ان ظالموں کا، ان بڑوں کا مقابلہ کر سکتے، تو ایسے لوگ ظلم کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادتی کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کو اور کھلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جہاد کرنا صرف لڑنے کو ہی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے خلاف حق بات، سچ بات کو بلند کرو اور ان کی شکایت حاکم وقت سے کرو۔ جب بیٹے نے گھر آ کر بتایا نا اپنے والد محترم کو کہ ایسے گورنر کے بیٹے نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں، تو وہ غریب آدمی کہنے لگا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو اس پر اس کا والد کہنے لگا کہ بیٹے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، خاموش رہنا ظلم ہوگا، میرے ساتھ چلو ہم مدینہ شریف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر اپنے حجرے میں سوئے ہوئے تھے، اس فریادی نے آ کر صدا لگائی تو کمال ہی کر دیا۔ وہ کہنے لگا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں، جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے۔ یہ سن کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو وہ کہنے لگا کہ عمر ہماری غلطی کیا ہے؟ کیا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم غریب ہیں؟ کیا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم تنگ دست ہیں، ہم مجبور ہیں؟ دیکھو میرے بیٹے کی کمر کا کیا حال کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بندے دوڑائے اور فرمایا پکڑ کے لاؤ، گورنر کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے بیٹے جب اس نے تیری پشت پر دھرے مارے تھے تو تو اکیلا تھا؟ اس نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اب تو سارا دربار حاضر ہے نا، اب مار، بلکہ تو اسے کوڑے مار۔ تو بیٹے کو درے لگوائے اور گورنر صاحب سے شاہی لباس اتروا کر ان کو بوریے کا لباس پہنوا دیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ گورنری نہیں کریں گے، آج کے بعد یہ اونٹ چرایا کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور گورنر کا کیا قصور ہے، غلطی تو بیٹے کی ہے کہ اس نے یہ حرکت کی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اسی کا قصور ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گورنر وقت کا بیٹا ہے۔ کس نے یہ بات اس کے دل میں ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ ظلم کو فروغ اصل میں ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے ہیں۔ ظلم کو فروغ تو ان لوگوں نے دیا ہے جو مہنگائی پر خاموش رہتے ہیں۔
دنیا میں کثیر اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا۔ دنیا میں کثیر اس سا منافق نہیں کوئی، یہ سب سے بڑا منافق ہے جو ظلم تو سہتا ہے اور لوگوں کو بھی یہی مشورے دیتا ہے کہ اس دور میں کچھ بدلا نہیں جا سکتا، کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ نہیں، بدلا جا سکتا ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پہلے اپنی منافقت چھوڑنا ہوگی۔ کوئی ایک تو بولے گا نا، کوئی ایک تو اٹھے گا، کوئی ایک تو آواز اپنی بلند کرے گا۔ زمانے گزر کے ہمیں یہ کہتے کہتے پاک چین دوستی زندہ باد، ہم لوگوں نے چینیوں کے ساتھ دوستی اور وفائیں نبھائی، ان لوگوں کو عام ویزے دیے اور بغیر کسی تفتیش کے ان کو اپنے ملک میں آنے دیا، اور انہوں نے آج یہ حال کر دیا ہے کہ بیسیوں کے حساب سے ہماری بہنیں بیٹیاں لے جا کر چائنا میں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ کہاں گیا ہے وہ سارا ہمارا سفارتی موقف؟ کہاں گئے وہ حکمران جو سفارتکاری کی باتیں کیا کرتے تھے؟ اور کہاں گئے وہ حکمران جو کہا کرتے تھے کہ ہم برابری کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے؟ یہ برابری ہے؟ اور بس ہمارا میڈیا ہر روز ایک خبر جاری کر دیتا ہے کہ 2 کیس اور سامنے آ گئے، 3 کیس اور سامنے آ گئے۔ کیوں حکومتی نمائندے اس پر کوئی تفتیش نہیں کرتے؟ کیوں حکومتی نمائندے اس پر اپنے احتجاجات ریکارڈ نہیں کرواتے اور اس کا نوٹس نہیں دیکھتے اور ان چینیوں کو ان کے عبرتناک انجام تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آج کیوں ہم اتنے زوال پذیر ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بس ان کو گرفتار کروا کر میڈیا پر ان کی شکلیں صورتیں دکھا دینا، یہ ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ ہم نے اندر جاتے بھی لوگ دیکھے ہیں اور باہر آتے بھی لوگ دیکھے ہیں، لیکن یہ ظلم کی دیواریں، یہ ظلم کے اندھیرے جلد ہی چھٹ جائیں گے۔ ظلم زیادہ دیر تک قائم رکھا نہیں جا سکتا، زیادہ دیر تک ظلم والا معاشرہ قائم رہ نہیں سکتا۔ آخر یہ ظلم کے اندھیرے انہیں چھٹنا ہے اور یہ ظلم نے ختم ہو کے ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ظلم جوں بڑھتا جاتا ہے توں کمزور ہوتا جاتا ہے اور آخر کار کمزور ہوتے 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 مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ بات ہمیں بھولنی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے 6 پارہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ظلم کہنا چھوڑ دو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور بغاوت کرو ظلم کے خلاف، اور ظالموں کے ساتھ موافقت کرنا، مطابقت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ سب چھوڑ دو، کیونکہ ظالموں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ موقف اس سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ایک بڑی انوکھی بات بیان فرمایا کہ وہ کفر بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیں، فرق پیدا کر دیں۔ فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کافر ہیں اور ان کی باتیں رب کریم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں، اور ان کا رویہ انہیں اسلام کے لیے قابل قبول نہیں رہنے دیتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم الکافرون قائم رکھا۔ فرمایا یہ جو ہے نا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور ان کے درمیان جدائی کرنا چاہتے ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔ ایک ہے کفر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ایک ہے کہ رب اور رسول کے درمیان جدائی کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں میرے رب کا نام، رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور بڑائیاں اتنی ہیں، اتنی جن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عظمتیں اور بڑائیاں بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان تعلیمات کا حکم دیتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے دیا۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو وہ شباہت دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت تھی، اس کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور زندہ ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری مسجد میں تشریف لائیں گے اور وہ لوگوں کو رہنمائی دیں گے، ان کی ہدایت فرمائیں گے، اور فرمایا کہ وہ اپنے کلمے کو فروغ نہیں دیں گے بلکہ وہ
میرا کلمہ پڑھائیں گے، اور فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو امامت بھی میری امت کا امام کروائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت سے رسولوں کے نام لے لے کر بیان فرمایا، اور فرمایا کچھ نام یہاں پر ایسے ہیں جو ہم نے بتلا دیے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو ہم نے بتلائے نہیں ہیں، لیکن ایمان ان سب پر لانا ہے جو ہم نے بتلائے ہیں یا نہیں بتلائے۔ اور ان باتوں پر اللہ پاک نے بڑی وضاحت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ ایسی باتوں کی وضاحت فرمائی ہے جن کو ہم پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، خاص کر کے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، تیسرے پارہ میں پہلے بھی ذکر ہوا تھا جب حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، تو اس بات پر تو یہ بات کی گئی تھی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا، تو اس میں کچھ لوگ غلف کرتے ہیں، اور غلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک بات لے جاتے ہیں جہاں تک بات جاتی نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے اور پھر بیدار ہوئے تو یہودیوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت لوگوں کا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاسعادت ہوئی بغیر باپ کے، تو لوگوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ غلو ہے اور یہ ظلم ہے بہت معاذ اللہ عقیدے کے ساتھ۔ اب بھی ہمارے بہت سارے لوگ جدید ایسی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا مذہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں سب مذاہب کو اکٹھا کر دیا جائے اور ایک ایسی کھچڑی بنا دی جائے کہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ سوچا کہ سب اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک فتنہ تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن ایسا کبھی بھی ہو سکتا نہیں۔ اس سے نہ ایمان کا پتہ چلے اور نہ ہی کافر کا پتہ چلے اور نہ مسلمان کا پتہ چلے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس اپنے رب ہونے کی دلیل عطا کر دی ہے۔ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل مانگتے ہیں، تو اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ۔ تو جب لوگ دلیل پوچھتے ہیں تو دلیل کیا ہے، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو، یہ جو میں نے تمہیں رسول عطا فرمائے ہیں نا، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، یہ تمہارے پاس دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کو توڑتے، نہ سورج کو موڑتے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں سے کلمہ پڑھاتے، نہ درختوں سے سجدہ کرواتے، نہ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری فرماتے، کچھ نہ کرتے، پھر بھی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ نورانیت، وہ کمال، وہ خوبصورتی عطا کی۔ ایک خاص جاذبیت ہے حضور کی گفتگو میں بھی، حضور کی آنکھوں میں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں بھی، اور پورا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بارے میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ شروع میں سورہ المائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا، فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ انفرادی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی معاملہ بھی ہے۔ وعدے پورے کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور ہمارے ہاں وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی، فرمایا کہ جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ آج اور کوئی نہیں تو آج ہم اپنی سیاست کا ہی حال دیکھ لیں کہ کس طرح حکمران وعدے کر کر کے سیاست میں آتے ہیں، اور جب ہماری عوام ہر مرتبہ دھوکے کھا کر دھوکے کھا کر ان کو پھر سے لے آتی ہے، اور پھر وہ اپنے وعدوں سے وفا نہیں کرتے، پھر وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ تو یہ آج ہمارے دور کا المیہ ہے، چاہے سیاسی لیڈران ہوں چاہے عام شخص ہوں، آج ہم اپنے وعدوں سے وفا نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں، تو جب ہمارے وعدوں کی یہ حالت ہو جائے گی تو کبھی بھی اس کو مسئلہ انفرادی نہ سمجھیں، کسی ایک شخص کا مسئلہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ مسئلہ اجتماعی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اس بات پر پابندی فرماتے تھے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا، کہ کوئی چیز اس نے خریدی
اور نبی پاک صلی علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں پر بٹھا کر گھر چلا گیا پیسے لینے، اور وہ شخص گھر جا کر بھول گیا، اور 3 دن بعد اسے خیال آیا، اسے یاد آیا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ 3 دن بعد بھی میں دوڑ کر نہیں آیا، میں آرام سے آیا۔ میں نے کہا چلے گئے ہوں گے، 3 دن ہو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنے کام شم سمیٹ کر جب واپس آیا اور میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر دستک دی، اور جب انہوں نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ سیدہ کہنے لگیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں، حضور تو گھر ہی تشریف نہیں لائے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تڑپا، اور جب میں واپس اس جگہ پر پہنچا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سخت بات نہیں کی، بلکہ فرمانے لگے خیریت تو تھی، تم نے تو مجھے مشکل ہی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا تھا بیٹھو تو میں بیٹھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو آپ اٹھ جاتے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں کیسے اٹھ جاتا کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ جو کر لیا تھا۔ تو اپنی زندگی کا ایک معیار بنائیں، یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ کچی کچی باتیں کرنا، بات کریں سوچ کے کریں، اور جب کر دیں تو پھر اس پر پختہ رہیں۔ اور اس سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو حلال ہیں، اور کچھ ایسے جانوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو کہ کھانے ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب تحقیق جن چیزوں پہ کرنی چاہیے ان پہ ہمارے لوگ نہیں کرتے، ان چیزوں پہ تحقیق ان کے دماغوں میں اٹھتی ہے جن چیزوں پر تحقیق بنتی نہیں۔ یہاں کرو لیکن پھر تحقیق اندھے بن کر نہ کرو بلکہ صحیح تحقیق کرو۔ لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یورپ میں تو وہ جو حرام جانور ہے، حرام گوشت اتنا کھایا جاتا ہے پر وہ لوگ مرتے تو نہیں۔ جی مرتے نہیں، لیکن اب لازمی تو نہیں کہ وہ کوئی حرام چیز کھانے کے بعد بندہ مرے ہی۔ اب جو لوگ حرام مال کماتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ اب کیا نشہ کرنے سے آدمی مر جاتا ہے؟ اس ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب شراب حرام نہ ہوئی تھی تو کیا آپ پیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کیا کرتا جس سے کہ کرنے کے بعد ماں، بیوی اور بہن میں پہچان ختم ہو جائے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک بات کی حکمت بیان کی جائے، لازمی بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ مر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر چیز کے لیے ہدایت ہے، ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے ہدایت بھرپور موجود ہے۔ اب یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر تحقیق کریں، قرآن کو سمجھیں، اسے پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اب کچھ قرآن کے الفاظ، کچھ آیات ایسی ہیں جو جامع الکلم ہیں، یعنی ان کے اندر علم کا سمندر بند ہے، اور ان آیات کا ہمیں پتہ ہونا اور ان کا رٹ لینا بڑا ہی ضروری ہے۔ اور ہمارے روزمرہ کے معاملات اور تعلقات میں وہ آیات جو ہیں وہ سنگے میل ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر بھی فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور فرمایا گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرو اللہ کی ذات سے۔ نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو آگے بڑھو، تعاون کرو، پیار کرو، اور گناہ اور زیادتی کا اگر معاملہ آ جائے، یعنی میرا دوست، میرا بھائی، میرا کوئی اپنا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہو، کوئی ظلم کرنے جا رہا ہو، تو اس پر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ تعاون نہ کر۔ ہمارے ہاں برا کام کرنے پر اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، پناہیں دی جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر لے آتا ہے تو دوست سمجھتے ہیں کہ دوستی کا فرض ہے کہ اب اس کو ہم پناہ دیں، اس کا ساتھ دیں، اس غلط امر میں اس کا ساتھ دیں، حالانکہ یہ انتہائی غلط امر ہے۔ غلط کام میں تعاون کرنا، حرام فعل میں تعاون کرنا، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، وہ جبر کر رہا ہے اور تم جو ہے وہ تعاون کر رہے ہو۔ اور جہلیت سے بھرپور ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس کو مردانگی کا نام دیتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں بلکہ یہ بے حیائی ہے، اور یہ وہ بے حیائی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر تو جو مرضی کر۔ تو یاد رکھیں، اپنی زندگیوں میں یہ اصول بنا لیں۔ یہ قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اسلوب بیان کر دیا ہے کہ تعاون صرف نیکی اور پرہیزگاری کے کام پہ، کسی غلط امر میں، کسی برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا چاہے وہ مظلوم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی لیکن ظالم کی مدد یہ اس بات کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تمہارا بھائی
ظالم ہو تو اس کی مدد یہی ہے کہ تم اسے اس ظلم سے بچا لو جو وہ ظلم کرنے جا رہا ہو، یہی مدد اس ظالم کی ہے۔ آج ہم غور کریں اپنے رویوں کو، آج ہم دیکھیں کہ ہم کس سمت چل پڑے ہیں۔ ہم برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور خاص کر میں ہماری قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ہر ظالم اور جابر الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ہماری عوام ان کی مدد کو بھرپور، ان کے شانہ بشانہ ایسے ہماری عوام سب بھول جاتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی وعدے کیے، جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ وعدے وفا کیے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری جائیدادوں کو بھی ہتھیاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ظلم و جبر کا میدان گرم کرتے ہیں اور سفارشوں اور رشوتوں کی وجہ سے تمہارے حق غصب کر جاتے ہیں۔ لیکن ہماری عوام سب کچھ بھلا کر پھر ان ظالم اور جابر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ المیہ ہے ہماری عوام کا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، جی ہمارا محلے دار ہے، ہمارے آپ برادری کے، تو اس پر وہ سوچیں کہ ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کا تھا، تو کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنے لگ جاتے؟ یزید بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اوپر جا کر انہی سے مل جاتا تھا، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ اس لیے یہ رویہ بدلیں، نیکی کے کاموں میں دوڑ کر تعاون کریں، لیکن ظلم اور جبر کے معاملات میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ ایک آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ابتدائی جو حصہ ہے یہ بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مجھے یہودیوں کا ایک عالم ملا، اور وہ کہنے لگا کہ اے عمر، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ تورات میں نازل ہوتی تو ہم وہ دن، جس دن وہ نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے، عید سمجھ کر ہم وہ دن مناتے۔ اتنی شاندار آیت، اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ دیکھیں نا، جب رمضان المبارک میں تراویح کا، نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حافظ صاحب جب قرآن مجید کی تکمیل کر لیتے ہیں، اسے سنا لیتے ہیں، اور جب تکمیل کا دن آتا ہے تو ہم ایک جشن کا سما ہوتا ہے، ایک جشن مناتے ہیں۔ جشن سے مراد یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک ناظرہ قرآن مجید کا ختم کرنے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور پرانے ادیان کبھی بھی مکمل نہیں تھے، لیکن ہمارا دین اسلام اس دن مکمل ہو گیا۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور مکمل بھی ایسا کیا کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے معاملات کا بھی دین میں بتا دیا گیا، حتیٰ کہ ہمیں چھینکنے کے لیے بھی ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم بتاتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا آداب ہونے چاہیے۔ چھینکنے کا طریقہ بھی ہمیں یعنی بتایا گیا ہے۔ اکملت لکم، مکمل کر دیا یعنی تمہارے لیے۔ اور یہ جو لفظ ہے لکم، اس پر بڑی خوبصورت بات قاضی ثناء اللہ صاحب جو پانی پت کے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات اس پر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکمل بھی میں نے تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تم راضی ہو جاؤ اور تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے وضو کے فرائض بھی انہی جگہ پر، انہی آیات میں ارشاد فرمائے، اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا حکم بھی انہی آیات میں ارشاد فرمایا۔ اور جب آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ کوئی بھی ہو، اور جب آپ عدل کریں گے تو اس کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پھر ایسی نعمتیں ملیں گی جس کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے۔ فرمایا تم عدل کرو، اب یہ تقوی کے قریب ہو جائے گا، اور جب انسان تقوی کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو عدل کرو اور انصاف کرو۔ عدل اور انصاف صرف قاضی نہیں کیا کرتے، ہر بندہ عدل اور انصاف کرتا ہے اپنی رعیت کا، جو اس کی انڈر اس کی رعایا ہوتی ہے، یعنی اپنے اپنے گھروں میں عدل و انصاف سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آگے جا کر ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا بھی ذکر ہے کہ جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس نے جب ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، اور جو قتل کی بنیاد یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے حسد۔ اور حسد ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز کا نام ہے، یہ باطن کا روگ ہے۔ جب انسان میں حسد آ جاتا ہے تو وہ انسان کو جلا دیتا ہے، اور معاذ اللہ انسان ایسی عجیب حرکات کرنے پر اتر آتا ہے، ہوتا وہ حسد ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ تکبر اور حسد یہ زیادہ تر اہل علم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب اہل علم سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیوی علم ہو یا
دینی علم ہو، تمام لوگ اہل علم کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو تکلیف دہ قسم کی اذیت دیتے ہیں اپنے مخالف کو، یہ اکثر پڑھے لکھے لوگ دیا کرتے ہیں۔ سادہ آدمی تو غصہ بھی سادگی کی بنیاد پہ ہی کرتا ہے اور راضی بھی سادگی میں ہی ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں ذکر ہے کہ کیسے حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ تو آگے جو قرآن کریم نے اسلوب بیان کیا ہے وہ اور زیادہ نصیحت آمیز ہے۔ اب جب قتل کر چکا تو اب کرے کیا؟ بھائی کی لاش کو لے کر پھر رہا ہے، اب پتہ نہیں کہ اب کروں کیا۔ اب اس کو دفن کرنے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ اب کوے نے بھی اسی طرح لڑا دوسرے کوے کے ساتھ اور اس کو مارا، پھر اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور پھر دوسرے کوے کو اس میں ڈالا اور مٹی ڈالی، اور اسی طرح قابیل سمجھ گیا کہ میں نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے اس کو بتایا کہ اب تو کیا کر۔ یہاں سے مفسرین نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جب کوا کسی کو کچھ سکھا سکتا ہے اور ہے تو انسان کسی سے بھی کچھ سیکھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ آگے انسان کا سیکھنے کا اپنا پروگرام بھی ہو، تو انسان کا اپنا ارادہ بھی ہو سیکھنے کا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظریاتی ہوتی ہیں اور نظریاتی چیزوں پر انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نظریاتی چیزیں ہیں ایسی کہ زندگی میں بھی عمل کرنے کے لیے وہ ہمارا راستہ آسان کریں گی اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارا راستہ آسان کریں گی۔ تو وہ ایک نظریاتی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر ہی، آیت نمبر 35۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ اختلافی بحث جو ہے وہ علماء کرام اس کو بہتر بیان کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنے کے بجائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے دعا کریں، ہم آپ کے صدقے اپنی دعاؤں کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم کی صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ آج ہم دنیا میں عذابوں سے بچے ہیں تو یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت بچے ہوئے ہیں۔ آج ہماری شکلیں بگڑ نہیں رہی تو یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے حق میں دعائیں مانگی اس وجہ سے، اور قیامت کے روز بھی جو ہماری شفاعت ہوگی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شفاعت ہوگی۔ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں، صرف اتنے ہیں کہ ان سے تو ہم بخشے بھی نہیں جا سکتے، آخر بخشش بھی ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے ملے گی۔ تو کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کے بڑے ہی عجیب و غریب رویوں کے مالک ہیں، جو ایسی چیزوں کو موضوع بحث بناتے ہیں جن چیزوں کو موضوع بحث بنانا مقصد نہیں، اصل مقصد سب سے پہلے قوم کی اصلاح کا ہے۔ جب قوم کی اصلاح مکمل پتہ چل گئی ہے کہ ہو گئی ہے تو اب علم و فلسفے کی بات کرو، اب منطق کی بات کرو۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بڑی صاحبزادی کا وصال ہو گیا اور ان کو غسل دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی کفن نہ دینا۔ تو صحابیات نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے اور اپنا کرتا اتار کر دیا اور فرمایا کہ میرے کرتے میں کفن دو۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ تو یہاں پر تو وسیلہ تبرکات بن گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن تھے، وہ فرمانے لگے، انہوں نے وصیت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ ناخن میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ تو بس فابتغوا الیہ الوسیلہ، زندگی میں کوئی وسیلہ تلاش کر کے رکھو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کامل مرشد تلاش کرو، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر تقریباً برصغیر پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر ان کے نہ صرف ان کے عقیدت مند ہیں بلکہ ان کے شاگردوں میں سے بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم کہیں جاؤ اور کسی سے تربیت حاصل کرو اور پھر اللہ رسول کے رستے پر نکلو۔ اللہ پاک